بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امریکہ انٹرنیشنل لیول پر جب سے وجود میں آیا ہے، جب سے تاریخ اس کی سامنے ہے، ان کی حالیہ پالیسی نہیں، یہ مستقل پالیسی ہے، کمزوروں کو دبانا، کچلنا اور ان کے ریسورسز کو یوز کرنا۔ ابھی جو ان کا سربراہ آ کے بیٹھا ہے، اس نے ابھی ونیزویلا کے پریزیڈنٹ کا اغوا کرایا، اب وہ ایران کے رہبر جو ہم شیعوں کے مرجع تقلید بھی ہیں، ان کی توہین کی، ان کو اغوا کر لیں گے، قتل کر لیں گے۔ تو یہ ساری جو پالیسیز ہیں ان کی اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں، امن و انصاف دونوں کے خلاف ہے۔ ظلم کے خلاف کم آواز اٹھنے کے نتیجے میں اس کی ہمت اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہمارے جیسے جمہوری ملک میں، جو دنیا کی سب سے بڑی دوسری آبادی ہے اگر پہلی نہ ہو، اور جو سب سے بڑی جمہوریت ہے، اور جو ہمیشہ دنیا نے اس کا احترام کیا ہے، اس کو بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ انڈین چیزوں پر جو ٹیرف لگایا گیا وہ یک بیگ اس نے 26% کر دیا، لیکن یہ ہماری طاقت کا ہی مظاہرہ ہے کہ وہ اسے گھٹا کے 18% کرنا پڑا۔ اگر ہم اور یہ سمجھائیں گے کہ ہر جگہ طاقت نہیں چلے گی، دوسرے بھی طاقت والے ملک ہیں، تو ان کی رفتار اور کنٹرول ہوگی اور ظلم سے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوں گے۔ ہمارا ملک پرامن ملک، انصاف پسند ملک ہے۔ ہمارا ملک اس پر راضی نہیں ہو سکتا، ہماری حکومت بھی راضی نہیں، ہمارے عوام بھی راضی نہیں۔ ہم اس کی پالیسیوں کی شدید مخالفت کرتے ہیں۔ ہم حکومت ہند سے یہ چاہتے ہیں کہ طاقتور ملک ہے، ہر جگہ ہماری اہمیت ہے اور ہماری بات سنی جاتی ہے، لہذا ہماری جو ہمیشہ سے پالیسی رہی ہے، جو اب بھی حکومت پالیسی ہے، انصاف کا ساتھ دینا، امن برقرار کرنے کی کوشش کرنا، مظلوم کا ساتھ دینا۔ ہماری حکومت بھی اپنی طاقت کا استعمال اس گنڈا گردی کے خلاف کرے۔ ایران سے ہمارے بہت قدیم، ہزاروں سال پرانے رشتے ہیں، کلچر کے، زبان کے۔ ان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ حکومت اس طرف توجہ دے، اور توجہ دے رہی ہے۔ اس رفتار کو اور تیز کیا جائے اور اس طاقت پہ اور اس مسئلے پر اور زور لگایا جائے، یہ ہم امید بھی کرتے ہیں اور مطالبہ بھی کرتے ہیں۔ ہم نے اسے شروع کیا ہے، اکیلے نہیں، ہمارے ساتھ دوسرے دھرموں اور مذہبوں کے افراد بھی شامل تھے۔ جو پریس کانفرنس ابھی مولانا کلب جواد صاحب کی سربراہی میں ہوئی تھی، اس میں ہمارے برادران وطن بھی شامل تھے، برادران اسلام بھی شامل تھے۔ آگے ہمارا سب سے بڑا پہلا کام یہ ہے انشاءاللہ کہ رمضان کے بعد ایک انٹرفیتھ کانفرنس کی جائے، جس میں پورے ملک سے انصاف پسند لوگوں کو، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہوں اور چاہے وہ کسی مذہب کو نہ مانتے ہوں، مگر انصاف پسند ہیں، ان کو سب کو بلا کے اس مہم کو آگے بڑھایا جائے۔ امن قائم کرنے کی مہم عالمی سطح پر، ہمارا ملک اتنا بڑا ہے کہ اس تحریک کو اس ملک سے اٹھایا جا سکتا ہے، اور ہندوستانی ہر جگہ ہیں اور ان کو احترام کی نگاہ سے، عزت کی نگاہ دیکھا جاتا ہے۔ ہماری آواز ملک سے باہر بھی جائے گی اور پھیلے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ مقامی سطح پر احتجاجی جلسے کیے جائیں، پرامن طریقے سے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے احتجاج اس ظلم کے خلاف ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ جو سفارت خانے ہمارے ملک میں ہیں ان تک بھی اپنے مطالبات کو پہنچایا جائے، تاکہ ان کے ذریعے ان کے ملکوں تک بھی بات پہنچے اور اس پر کچھ اقدام ہو۔ برحمتک یا ارحم